بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احد کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن امیہ نے جن دو آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، ان کا تاوان مسلمانوں پر ضروری تھا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں تھے۔ ادھر مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو بنی نذیر کہلاتا تھا۔ ان کا بھی ان دونوں آدمیوں کے قبیلے بنی سلیم سے معاہدہ تھا، اس لیے تاوان کی کچھ رقم بنی نذیر کے یہودیوں پر بھی واجب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم کی بات کرنے کے لیے بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہودیوں نے ظاہر میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو بٹھایا اور کہا، ہاں ابو القاسم، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ یہودی ظاہر میں تو آپ کی مدد کا وعدہ کر رہے تھے، مگر ان کے دل میں چور تھا، چنانچہ وہ الگ خود جا کر مشورہ کرنے لگے کہ آپ کو کس طرح نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ وہ آپس میں کہنے لگے، ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس وقت وہ دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر کوئی آدمی اوپر جا کر چھت سے ایک بڑا پتھر دے مارے تو یہ ابھی ختم ہو جائے۔ ایک یہودی کہنے لگا، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ اس وقت یہودی قوم کے ایک سردار سلام ابن مشکم نے ان کو بہت روکا اور کہا، ایسا مت کرو، خدا کی قسم، جو خیال تمہارے دل میں بھی ہوتا ہے اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے ان کے درمیان جو معاہدہ ہے یہ بات اس کے خلاف ہے۔ مگر سلام کی بات کسی نے نہیں مانی۔ وہ آدمی پتھر پھینکنے کے ارادے سے اوپر چڑھا تھا، مگر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے وحی آئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہودی کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وہاں سے اٹھ کر مدینے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ فرمایا اور نہ کسی سے ساتھ آنے کو کہا۔ لوگ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے اٹھ کر تشریف لے گئے، مگر یہاں سب کو انتظار کرتے دیر گزر گئی اور آپ واپس نہیں آئے۔ اب صحابہ کو فکر ہوئی، چنانچہ وہ وہاں سے اٹھ کر آپ کی تلاش میں چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو مدینے کی طرف سے آتے دیکھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مدینے میں دیکھا ہے۔ یہ سب کو بہت تعجب تھا کہ کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ اچانک واپس تشریف لے گئے۔ جب صحابہ مدینے پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح واپس چلے آنے کی وجہ پوچھی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائی کہ کس طرح یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خدا نے اس کی خبر دے دی۔ اس بات سے یہودیوں اور مسلمانوں کا معاہدہ ٹوٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے یہودیوں کو 10 دن کی مہلت دی، اس عرصے میں وہ شہر خالی کر دے ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس حکم پر چلے جانے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے اونٹ وغیرہ منگائے کہ سامان ڈھو کر لے جائیں، مگر اسی وقت منافقوں نے انہیں روکا، کیونکہ منافق ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بنی نذیر کو روکا۔ ان میں عبداللہ ابن ابی منافق سب سے آگے تھا۔ اس نے یہودیوں کے پاس کہلایا
تم لوگ اپنے گھروں سے مت نکلو بلکہ وہیں رہو۔ میرے ساتھ 2000 آدمی ہیں جن میں میری قوم کے آدمی بھی ہیں اور عرب کے دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ سب تمہارے قلعوں میں پہنچ جائیں گے اور عقیدت تک لڑیں گے۔ بنی نذیر یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم شہر نہیں چھوڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہو سکے کر لیں۔ یہودیوں کے سردار ہوئی ابن اخطب نے عبداللہ ابن ابی کے کہنے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انکار بھیجا تو سلام ابن مشکم نے اس کو روکا اور اسے منع کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمیں شہر خالی کر دینا چاہیے، مگر ہوئی نے نہیں مانا۔ یہ ہوئی ابن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ غرض جب یہودیوں نے انکار کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو قائم مقام بنایا اور ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ کے لشکر کے ساتھ آ کر آپ نے بنی نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ قلعے کی دیواروں پر سے مسلمانوں پر تیر اور پتھر برساتے رہے مگر باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح 6 راتیں گزر گئی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔